اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال امام علی علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا ابات الابل لکانت لذلك اہلا لا یرجون احد منکم الا ربہ ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحيين أحد منكم إذا سئل أما لا يعلم أن يقول لا أعلم ولا يستحيين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه۔ امام علی علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں میں نے سوچا کہ اپنے اور آپ کے آقا و مولا امام علی علیہ السلام کی چند نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب مسئلہ آتا ہے چوتھی نصیحت کا۔ ہمارے اور آپ کے امام مولائے متقیان علی ابن ابی طالب چوتھی کون سی نصیحت ہمیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں؟ کون سی نصیحت ہے؟ کا چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے تو ہمیں اس کا علم حاصل کرتے ہوئے کسی بھی طریقے کی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اگر فقہ کا علم نہیں ہے تو ہمیں فقہ کے مسئلے میں اور مسئلے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اصول فقہ کے بارے میں نہیں ہے، فقہ کے بارے میں نہیں ہے، کلام کے بارے میں نہیں ہے، کسی اور موضوع کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو ہمیں شرم کیسی ہے؟ ہمیں اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے، اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی شرم نہیں آنی چاہیے اور نہ شرمندہ ہونا چاہیے، بلکہ تاریخ رہی ہے کہ بہت سے بزرگ علماء اپنی آدھی عمر گزارنے کے بعد بلکہ ضعیفی کے عالم میں انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قدموں کو بڑھایا ہے اور علم کی راہ میں آگے بڑھے ہیں اور اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کو آج بھی تاریخ کے ورق گردانی جب کرتے ہیں تو تاریخ میں ان کے نام نظر آتے ہیں اور ان کو علامہ جیسا لقب تک دیا جاتا ہے۔ ایسی بہت سی شخصیتیں ہیں، لہٰذا ہمیں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اگر کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے تو ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے، اور نہ صرف اقرار کرنا چاہیے بلکہ اس مسئلے کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں کسی بھی طریقے کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری نصیحت ہمارے اور آپ کے مولائے متقیان علیہ السلام ہم کو پانچویں نصیحت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پانچویں نصیحت میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، صبر و شکیبائی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اس لیے کہ صبر کی نسبت ایمان سے بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے سر کو انسان کے بدن سے نسبت ہے کہ اگر انسان کا سر نہ ہو تو بدن کس کام کا؟ بدن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی میں صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں صبر نہیں ہے تو میرے عزیزوں اس کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے، لہذا صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر و شکیبائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر و شکیبائی کا دامن تھامے رکھنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے یہی امام ہیں کہ جب ایک موقع آتا ہے اور علی ابن ابی طالب، اسلام کے دشمن، رسول کے دشمن، عمر ابن عبدود کے سینے پر چڑھے ہوئے ہیں، نوبت یہ تھی کہ اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیں، لیکن اسی اثنا میں اس نے گستاخی کی آپ کی شان میں، اور علی ابن ابی طالب ہمارے اور آپ کے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کے چہرے اقدس پر اس نے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کے چہرے اقدس پر ایک مرتبہ تھوک دیا، معاذ اللہ،
اور ان کی شان میں گستاخی کی، اس وقت ہمارے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور فوراً اس کے سینے سے اتر گئے، اور اتنی دیر تک دوبارہ اس کے اوپر حملہ نہیں کیا کہ جب تک کنٹرول نہیں کر لیا۔ جب اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد اس کے سینے پر سوار ہوئے اور اس کے سر کو دھڑ سے جدا کیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ کیوں ایسا کیوں کیا ہمارے مولا نے؟ کیا درس دینا چاہ رہے تھے ہم کو؟ وہ ہمارے لیے یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے اور ہمیں یہ درس دینا چاہ رہے تھے۔ اس نے اس وقت میری شان میں گستاخی کی تھی، اس نے میرے چہرے اقدس پر تھوکا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہوا نظر آ جائے کہ علی ابن ابی طالب نے عمرو ابن عبدود کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ نہیں، میں خلیفہ بلا فصل ہوں، میں رسول کا جانشین ہوں، اور کوئی ایسا ویسا جانشین نہیں، بلکہ میں وہ جانشین ہوں، میں وہ خلیفہ بلا فصل ہوں کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور جس کو جانشین بنایا ہے رسول خدا۔ اللہ نے منتخب کیا ہے مجھے، اللہ خلیفہ بلا فصل بنایا ہے۔ لہٰذا جس ذات کا انتخاب خود اللہ کرے، اس سے یہ پرے ہے کہ وہ اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے کسی کو قتل کر دے، نہیں، بلکہ اس کے ہاں ہے صبر و شکیبائی کا دامن تھامے ہوئے وہ شخصیت نظر آتی ہے، وہ ذات نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اترے اور اپنے غصے کو کنٹرول میں کیا، کیونکہ آپ کو اپنے انتقام کے لیے اس کو قتل نہیں کرنا تھا، بلکہ دین اسلام چڑھانے کے لیے اس کو قتل کرنا تھا، کیونکہ وہ دین اسلام کا دشمن تھا۔ علی نے ہمارے لیے واضح کر دیا کہ دیکھو تمہاری شان میں کوئی کتنی بھی گستاخی کرتا ہوا کیوں نہ نظر آئے، تمہیں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ تمہیں اگر واقعی طور پر کسی کام کو انجام دینا ہے تو وہ فقط دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں کسی بھی کام کو انجام دینا ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے تمہیں کوئی کام انجام نہیں دینا۔ اگر ہم واقعی علی کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم واقعی علی کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں علی کی سیرت کو اختیار کرنا ہے میرے عزیزوں، ہمیں ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے میرے عزیزوں، ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، ہمیں ان کے فرمودات کا مطالعہ کرنا ہے۔ اگر ہم واقعی طور پر جو علی ابن ابی طالب اور ہمارے پاس جو چہاردہ معصومین جیسے آئیڈیل موجود ہیں، اگر ہم واقعی طور پر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے فرمودات کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، تو میرے عزیزوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی طور پر جس طریقے سے پروردگار عالم ہماری زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم سعادت کی منزل تک پہنچیں، ہم خیر البشر قرار پائیں، ہم ایک بہترین بشر قرار پائیں کہ جس سے پروردگار عالم، جس سے ہمارا رب راضی ہو، ایسے بننے میں ہمیں دیری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے تمام تر وہ منابع موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم علم کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں عمل پیرا کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سعادتوں کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ بس میرے عزیزوں یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا اور آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور ایک گزارش ضرور کروں گا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور سب سے اہم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ جب آپ سبسکرائب کریں گے تبھی ہم الگ الگ موضوع پر آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے اور اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے رہیں گے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ، التماس دعا۔